السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر شمائلہ حنیف, کنسلٹنٹ آبسٹرک گائنیکولوجی, فاطمہ ہاسپٹل لاہور, ود این ایکسپیرینس آف مور دین 20 years. کئی دفعہ نیو بورن بیبی کے لیے نیو نیٹل آئی سی یو کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اسی لیے میں ایک امپورٹنٹ کیس کے بارے میں آج بتا رہی ہوں, جو میرے پاس ایک ہفتے پہلے ایک پیشنٹ پہلی دفعہ ہی میرے کلینک پہ آئی, جو کہ 35 ویکس پریگننٹ تھی. یہ ان کی فرسٹ پریگنینسی تھی. پیشنٹ کو کوئی میڈیکل ڈس آرڈر نہیں تھا, یعنی کہ ان کو کوئی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں تھی, کوئی شوگر کی شکایت نہیں تھی. وہ جدھر بھی اپنے گائنیکولوجسٹ کو دکھا رہی تھی, وہاں 28 ہفتے سے آن ورڈز ان کے بیبی کی جو گروتھ ہے وہ پیچھے رہنے لگی, یعنی کہ بچہ کمزور رہنے لگ گیا. اب میرے پاس وہ 35 ویکس کے بعد کے اوپر آئیں. جب ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو بچے کا وزن اپروکسیمیٹلی 1 کلو تھا. بچے کے ارد گرد کا پانی بالکل ختم ہو چکا تھا. ساتھ میں ڈاپلر اسکین کرایا. ڈاپلر اسکین ایسا اسکین ہوتا ہے, اسپیشل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کو پلیسنٹا سے کتنی خوراک مل رہی ہے. تو اس کا ڈاپلر بھی خراب ڈیرینجڈ آیا, یعنی کہ پلیسنٹا بھی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا, بچے کو خوراک نہیں جا رہی. عموماً 35 ہفتے کے اوپر اگر نارمل پریگنینسی کی ہم بات کریں تو بچے کا وزن 2.2 سے 2.5 kg تک ہوتا ہے. اس بچے کا وزن الٹرا ساؤنڈ میں 1 kg تھا. اس کا جو سائز, بچے کے اوور آل ہیلتھ اور سائز کی جو میجرمنٹس لی گئیں الٹرا ساؤنڈ سے, وہ 28 ہفتے کے برابر بچے کا سائز آ رہا تھا, جو کہ 1 کلو تھا. خیر, پیشنٹ کو ہم نے فوراً ایڈمٹ کیا. بیبی کے لنگ ڈیولپمنٹ کے ہمیں انجیکشن لگائے اسٹیرائڈ پر. ساتھ ہی جب ہم نے سی ٹی جی کی تو بچے کی سی ٹی جی میں ڈپس آ رہی تھی, یعنی کہ بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ وقفے وقفے پہ کم ہو رہی تھی, جس کے اوپر ہم نے اسٹیرائڈ کا جو ہم پورا کورس کرتے ہیں اس کا ہم نے ویٹ نہیں کیا اور فوراً سیزیرین سیکشن کیا. سیزیرین اس لیے بھی ضرورت تھی کیونکہ ایک تو بچے کی گروتھ بہت پیچھے تھی, بہت ہی کمزور رہ گیا تھا, بچے کے ارد گرد کوئی پانی نہیں تھا, اور اوپر سے بچے کی پوزیشن بھی بریچ تھی. خیر, بریچ اگر نہ بھی ہوتا, باقی یہ سارے گروتھ ریسٹرکشن کے اوپر بھی ہمیں سیزیرین ہی کرنا پڑتا. ایمرجنسی سیزیرین پہ جو انٹراپریٹو فائنڈنگ تھی, بچے کے ساتھ کوئی پانی نہیں تھا اور بچہ بالکل اپنی جو پخانہ تھا اس کے اندر لت پت بھرا پڑا تھا, یعنی کہ بچے کو کافی عرصے سے یہ آکسیجن جو تھا کمی تھی, اس لیے بچہ ڈسٹریس میں تھا. اسی لیے بچے کا ڈسٹریس میں پخانہ نکل جاتا ہے. ہماری نیو نیٹل جو ٹیم ہے اسپیشلسٹ, وہ انہوں نے بیبی کو ریسیو کیا, ریسسیٹیٹ کیا اور نیو نیٹل آئی سی یو میں بچہ داخل ہو گیا. اوبیسلی یہ بچہ جو تھا جب پیدا ہوا اس کا وزن 900 گرام تھا. وہ 1 کلو بھی نہیں تھا جو کہ الٹرا ساؤنڈ پہ آیا, صرف 900 گرام کا بچہ تھا. بچہ اپنا آکسیجن جو سیچوریشن ہے مینٹین نہیں کر سکا, اس لیے بچے کو ایڈیشنل آکسیجن کی ضرورت تھی, جو کہ ہمارے نیونیٹولوجسٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو سی پیپ کے ذریعے آکسیجن دی گئی. سی پیپ ایک ایسی مشین ہے جس سے بچے کے اندر پازیٹیو پریشر سے آکسیجن دی جاتی ہے. بچے کو سی پیپ پہ وہ اپنا آکسیجن سیچوریشن بلڈ کی مینٹین کرتا رہا. 5 days کے بعد سی پیپ کی جتنی آکسیجن ریکوائرمنٹ تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی, اور پھر بچے کو نیزل کینولا سے آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی, سی پیپ سے آف کر دیا گیا. اور پھر یہ 5th day سے آنورڈ another 2 days کے بعد بچے کو ایون روم ایئر کا ٹرائی دیا اور اب روم ایئر پہ وہ اپنا آکسیجن مینٹین کر رہا ہے. آج بچے کو 7 days ہو گئے ہیں پیدائش کے, اور وہ اپنے آکسیجن روم ایئر پہ خود ہی مینٹین کر رہا ہے, اور اب اس کو اورل فیڈ کا بھی ٹرائل دیا جا رہا ہے. ابھی تو بچہ ہمارے نیونیٹل آئی سی یو میں داخل ہے, اور کچھ دن تک تو یہ داخل رہے گا جب تک کہ بچے کا وزن بھی بڑھ جائے, اور جب تک کہ یہ تسلی ہو کہ جو ماں باپ ہیں بچے کا اچھی طرح خیال گھر میں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ بچہ بہت ہی نازک 900 گرام کا ہے. تب تک نیونیٹل آئی سی یو میں ایسے بیبیز رہتے ہیں جب پیڈیٹریشنز اور نیونیٹولوجسٹ کو پوری تسلی ہو جائے کہ بچے کی کیئر اچھی طرح گھر میں ہو سکتی ہے, تبھی ہی ڈسچارج کیا جاتا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کئی دفعہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ کئی میڈیکل ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر, شوگر, جس میں بچے کی گروتھ افیکٹ ہو جاتی ہے, بچے کو اسپیشل نیونیٹل آئی سی یو کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور کئی دفعہ یہ رسک فیکٹرز نہیں ہوتے, بائی چانس ہی جب الٹرا ساؤنڈ مانیٹر کیا جاتا ہے
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ بھی پیچھے رہ گئی ہے، بچے کا ارد گرد کا پانی کم ہو گیا ہے، اور اگر ڈاپلر اسکین کرائیں تو کئی دفعہ ڈاپلر میں بچے کی جانی طرف جو بلڈ آتا ہے، بلڈ فلو ہوتا ہے، وہ بھی اس میں بھی کمی دیکھی جاتی ہے۔ تو ایسے کیسز میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بچے کو ایسی جگہ پہ ڈلیور کیا جائے جہاں نیو نیٹل آئی سی یو کی فیسلٹیز 24 گھنٹے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ بچہ جب ماں سے الگ ہو جائے، ماں کے پیٹ سے ڈلیور ہو جائے اور اس وقت اس کو آئی سی یو کی ضرورت پڑے، تو پھر جگہ جگہ بچے کو لے کے مختلف ہسپتالوں میں یہ جگہ ڈھونڈنا کہ کدھر بیڈ اویلیبل ہے، کدھر نیو نیٹل آئی سی یو اویلیبل ہے، وہ بچے کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر فوراً ان کو آکسیجن نہ ملے، ان کو آئی سی یو کیئر نہ ملے، تو ایک ایک منٹ بچے کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی پرابلم پڑ سکتا ہے۔ اتنی ضرورت، ایک ایک منٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کی لائف میں، اگر اس کو ایڈیکویٹ امپورٹنٹ کیئر اسی وقت نہیں ملی تو بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں، کئی دفعہ ہمارے پیشنٹس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی ایسے کیسز میں جہاں ان کو واقعی نیونیٹل آئی سی یو کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چھوٹے کلینکس میں، چھوٹے ہسپتالوں میں اپنا کیس تو کرا لیتے ہیں، اور پھر جب کیونکہ ان ہسپتالوں میں آئی سی یو فیسلٹیز بیبیز کے لیے نہیں ہوتی، تو پھر گھر والوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جی بچہ آپ کسی بڑے ادارے لے جائیں جہاں یہ فیسلٹیز ہوں، اور وہ اس وقت بڑا پرابلم پڑ جاتا ہے کہ بچے کو وہ کدھر لے کے جائیں، پہلے وہ ہسپتالوں میں ڈھونڈیں کہ کدھر بیڈ اویلیبل ہے، پھر ان کو کوئی داخل کرے، پھر جا کے بچے کو ایڈیکویٹ کیئر ملے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ ہم گھنٹوں کی بات کریں، اگر وہ کسی اور شہر میں، کسی چھوٹے شہر میں ہے تو ٹرانسفر یا ٹرانسپورٹ کا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے جو نیو بورن بیبی ہیں، وقت سے پہلے جن کی پیدائش ہو جاتی ہے یا جن کی گروتھ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، بہت سارے تو ایسے رستے میں اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو ایڈیکویٹ کیئر ٹائملی نہیں ملی۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا کیس ہے یا آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ایسا کیس ہے کہ جن کو بلڈ پریشر کی پیچیدگی ہے، شوگر کی پیچیدگی ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کے اوپر پتہ چل رہا ہے بچے کے ارد گرد پانی بہت کم ہے، بچے کی گروتھ افیکٹڈ ہے، اس سے پہلے کہ آپ اپنے ہسپتال جہاں بھی آپ دکھا رہے ہیں وہاں آپ ڈلیوری کا فیصلہ کریں، پلیز اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ آپ کے پاس آیا کہ اس فیسلٹی، اس ہسپتال میں نیو نیٹل آئی سی یو کی فیسلٹیز 24 گھنٹے اویلیبل ہے یا نہیں، اور نیونیٹولوجسٹ اویلیبل ہیں یا نہیں۔ ان کیس آپ کے ادھر اویلیبل نہیں ہیں تو آپ پلیز اپنی ڈلیوری ان اداروں میں کرائیں جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں جہاں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تاکہ آپ کا بیبی کو بچایا جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔